نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم حج کے تاریخی پس منظر پر گفتگو کریں گے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ جو کرنے والا ہے وہ اللہ کے مقرب بنتا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حج کی بابت اور طواف بیت اللہ کی بابت لوگوں نے حضرت امام زین العابدین سے دریافت کیا کہ اللہ کے گھر کا طواف کب شروع ہوا؟ تو امام زین العابدین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو زمین پر اپنے خلیفہ کے بنانے کی بابت بتایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے جب ان کو بتایا تو فرشتوں نے کہا، آپ ایسے بشر کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے اس حالت زاری اور تضرع میں اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کیا 3 مرتبہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کمال رحمت سے عرش الہی کے نیچے بیت المعمور بنایا اور فرشتوں کو فرمایا کہ اس کا طواف کرو۔ آج تک 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ پھر نہیں آتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور یہ حکم کیوں فرمایا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ابن لی بیتن فی الارض بمثالہ وقدرہ، کہ اسی کی مثل اور مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اور جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو پھر کیا حکم کیا؟ ان یطوفوا بہذا البیت کما یطوف اہل السماء بالبیت المعمور، تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ پھر جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا زمین پر تشریف لے آئے تو آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ایک عرض کی کہ یا اللہ پاک، میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا۔ کاش ہمیں پھر وہاں لوٹایا جائے اور وہی لذت اور وہی سرور ہم پھر حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے آدم، ابن لی بیتن بحذاء بیت الذی فی السماء تتعبد فیہ انت وولدک کما تتعبد ملائکتی حول عرشی۔ کیا فرمایا کہ تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ۔ یہ ایک دوسری روایت ہے، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ ایسے ہی عبادت کی جیسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بیت اللہ کی جو دوسری تعمیر ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کروائی، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا، ان کی عبادت کے لیے بنایا، وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی جب تعمیر مکمل کی تو پھر قرآن کریم کے اندر کیا ذکر آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا اور تم لوگوں میں حج کی آواز بلند کرو، حج کا اعلان کرو، بلند آواز کے ساتھ اعلان کرو، منادی کرو، ان کو بلاؤ حج کے لیے، اور وہ تمہارے پاس پیدل چل کر آئیں گے یا اپنے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے جو دور دراز کے راستوں سے آ رہے ہیں۔ اس لیے مکہ میں رہتے ہوئے اگر حج کرنا ہو تو کوشش کرنی چاہیے جوان اور طاقتور کو کہ وہ پیدل حج کرے، پیدل عرفات، منی، مزدلفہ، یہ تمام مناسک کو ادا کرے، یہ بہت افضل ہے۔ تو جب سب لوگ آ گئے
اور پیغمبر کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر حرم کعبہ میں پہلا حج کا آغاز ہوا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، پھر سعی کی، اور پھر سعی کرنے کے بعد آپ منی تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کے ساتھ اسے 7 کنکریاں ماری۔ 3 جگہ پر جہاں پر شیطان نظر آیا وہاں پر کنکریاں ماری۔ آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے، رات وہاں آپ نے قیام کیا، صبح وہاں سے منی تشریف لے گئے، اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں آپ نے رمی کی، پھر منی کا قیام کیا، پھر مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ اپنے ملک شام تشریف لے گئے۔ اس کی بابت انشاءاللہ تعالی کچھ مزید تحقیقی باتیں ہم اگلی گفتگو میں عرض کریں گے۔